دنیا کے کسی وظیفے میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے مسنون اعمال میں، مسنون دعائیں صبح کی، مسنون دعائیں شام کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو یہ چیزیں سکھائی ہیں تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں. اور ساتھ ہی آپ اپنے گھر والوں کے لیے افضل عمل بھی بتاتے اور آسان عمل بھی بتاتے. آسان بھی ہوتا، افضل بھی ہوتا. آپ کی ایک اہلیہ، آپ گھر سے نکلے تو وہ ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ چاشت کے وقت گھر میں واپس لوٹے، وہ ابھی تک ذکر میں بیٹھی ہوئی، ابھی تک ذکر میں بیٹھی ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم آپ کو چند کلمات بتاتے ہیں، اور یہ کلمات ایسے ہیں اگر تم نے ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ تمہارے اب تک کا جتنا ذکر ہوا ہے اس سارے ذکر پر بھاری ہو جائے گا. آسان بھی، افضل بھی، تھوڑا بھی، بڑھیا بھی. تم تو صبح سویرے سے بیٹھی ہو، چاشت ہو گئے، ہم تمہیں چند کلمات بتاتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لو گی، اس سارے ذکر سے یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سکھائے: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ کی کتنی حمد اور تعریف جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کتنی حمد و ثنا جتنی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی کتنی حمد و ثنا جتنا عرش کا وزن ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کتنی جتنا اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جامع کلمات ہیں، آسان بھی اور بھاری بھرکم بھی اور وزنی بھی، افضل بھی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اور ایک روایت میں فرمایا: اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں تو تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، بس تیری تعریف ایسی جیسی تو چاہتا ہے، تیری تعریف ایسی جیسے آپ چاہتے ہیں. تو یہ گھر والوں کو دین سکھایا جا رہا، نیکی کی ترغیب دی جا رہی، نیکی پہ لایا جا رہا. اور بھائی جب گھر کے بڑے نیکی پہ آئیں گے تو بتائیے بچوں پر، بچیوں پر خود بخود اس کے اثرات پڑیں گے، اور ایک نسل بنے گی، ایک معاشرہ بنے گا، ایک سوسائٹی بنے گی، ایک قوم بنے گی، دنیا بنے گی، آخرت سنورے گی. اللہ رب العزت ہمیں گھروں کا ماحول نیکی پہ کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.